تھا حضرت کی جو خدمات ہیں وہ سب پر عیاں ہیں، مخفی نہیں ہے، ناقابل فراموش ہے۔ اللہ پاک حضرت کی عمر میں، علم میں، جود و نوال میں خوب برکت عطا فرمائے اور مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ کو دن دونی رات چڑھنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ادارے سے 13 سال کی قلیل مدت میں تقریباً 70 حفاظ کرام الحمدللہ اس جامعہ سے آپ کو مل چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا یہ عظیم کام ہے الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ جامعہ کا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات حضرت کے شانہ بشانہ ساتھ ہیں، دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ یہ علماء اکرام حضرت کے ساتھ ہیں سارے، ماشاءاللہ یہ کارواں بڑھتا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ حضرت تو جیسے کہ حالات یہاں ہیں اور معلوم ہوا آپ کے لیے بڑی محنتیں حضرت کی رہی ہے، اور حضرت کی یہی دلی تمنا اور آپ کا اظہار خیال آپ کے لیے یہی ہے کہ میں چلا تھا جانبے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر آپ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ آپ کی محنتیں ماشاءاللہ۔ حضرت آپ کے لیے ہم وقت تیار ہیں، انشاءاللہ کام آگے بڑھتا رہے گا۔ میں آج اپنی گفتگو میں قرآن و حدیث کے وہ جواہر پارے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس سے آپ کے انشاءاللہ دل اور ایمان منور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ کی توجہ کی مجھے درخواست ہے۔ کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار ہمارے بڑے بھائی اور بہت ہی قرآن مشفق اور ہر دل عزیز ہمارے والد ماجد حضور مناظر اہل سنت علامہ صغیر احمد جوکھن پوری دامت برکاتہم القدسیہ کے بہت چہیتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب حضرت علامہ مفتی لیاقت علی نعیمی صاحب قبلہ اور حضرت مولانا سخی صاحب، ان دونوں حضرات کو حضور مناظر اہل سنت کی خلافت بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ، حضرت نے بخوشی جو ہے اپنی خلافت سے نوازا۔ آپ کے فعالیات مجہودات کو دیکھ کر کے، خدمات کو دیکھ کر کے اللہ پاک خوب استقامت عطا فرمائے۔ کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار پیش خدمت میں اپنے علماء اکرام کی خوش پناہی اور ساتھ میں دعاؤں کی گزارش کر رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہمارا نبی، اتنا عام فہم کلام ہے یہ، ہر سنی کی سمجھ میں بھی آتا ہے اور سرکار سے عشق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پاس گفتگو نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو 1 گھنٹہ الحمدللہ اسی نعت پاک کے اشعار کی تشریح اگر توضیح کروں، اور یہ اعلیٰ حضرت کا کلام، اعلیٰ حضرت نے دنیاوی اعتبار سے حضور کی جو شان و شوکت ہے وہ بھی ظاہر کر دی ہے، یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، اور میدان آخرت میں جو مصطفیٰ کی شان سب سے زیادہ ہوگی اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے انہی اشعار میں بیان فرمایا ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، آپ میدان محشر کا بھی نقشہ سامنے رکھیں اور دنیا کے اعتبار سے حضور کی کیا شان ہے وہ بھی سامنے رکھیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ توجہ کریں، حضور اپنے مولا کے پیارے ہیں اور آخر میں کہہ رہے ہیں ہمارے نبی ہیں، تو پتہ یہ لگا کہ مصطفیٰ ہمارے ہیں، مصطفیٰ ہمارے ہیں اور مصطفیٰ خدا کے بھی ہیں۔ تو مصطفیٰ وہ واسطہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے بندوں کو خدا سے ملنے کا ذریعہ بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی،
اپنے مولا کا پیارا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں، بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ میرے آقا دیکھ رہے ہیں کون سا میرا امتی سدرا کی سرزمین پر، جموں کی سرزمین سے مجلس سے مجھے پکار رہا ہے، بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ اب یہاں پر ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، میدان معاشر کا نقشہ پیش نظر رکھیے کہ اس وقت میں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کو وہ شان عطا فرمائے گا کہ سارے لوگ نیچے جمع کر دیے جائیں گے اور عرش اعظم پر تنہا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کو بٹھائے گا، مصطفیٰ عرش اعظم پر جلوہ فرما ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا، وہ مقام محمود جس کے بارے میں ملا علی قاری نے شرح مسند ابی حنیفہ میں بیان فرمایا، مقام محمود وہ ہے کہ جہاں سارے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا اور طرح مصطفیٰ عرش اعظم پر اپنے پیارے حبیب کو بٹھائے گا، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور کیا کیا جائے گا وہاں؟ اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ آپ فرمائیے آپ کو وہ شان و شوکت کیوں دی جائے گی، سارے لوگوں کو زمین پر کیوں جمع کر دیا جائے گا؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں یحمدنی فیہ الاولون والآخرون، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، مدنی تاجدار نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اس وقت میں سارے لوگوں کو اللہ پاک جمع فرمائے گا، سارے لوگ جمع کر دیے جائیں گے، یحمدنی فیہ الاولون والآخرون، اور سارے اولین و آخرین اس وقت میں میری ہی تعریف کر رہے ہوں گے، مصطفیٰ کی تعریف ہوگی، کسی اور کی بات نہیں ہوگی، وہاں تنہا مصطفیٰ کی بات کی جائے گی۔ آج ذکر مصطفیٰ دنیا میں ہم سجاتے ہیں عظمت قرآن نام سے، عظمت مصطفیٰ کے نام سے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جلسے کیوں کیے جا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ پر ہم ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جلسے جلوس کیوں کیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے یہاں تو روک لگا سکتے ہو لیکن سنی پھر بھی نہیں رکتا، کہاں کیا ہوگا کہ میدان معاشر میں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اس وقت میں نور کا منبر لگایا جائے گا، عرش اعظم کو سجایا جائے گا، معراج کے دولہا مصطفیٰ کو وہاں عرش اعظم پر دولہا بنایا جائے گا، تبھی تو اعلیٰ حضرت اسی شہر میں میدان محشر کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اب چلیے بریلی شریف تو اعلیٰ حضرت کو کار اٹھے، ارے پوتے کو سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی۔ رات محترم ذرا تعجب کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کے لیے اللہ نے عرش سر سجایا، اس پر کبھی خدا نہیں بیٹھا۔ میں بھی یہ بات ابھی ذکر کروں گا لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یجلسنی ربی معہ علی العرش، میرا پروردگار معیت تشریف و تکریم مجھے اپنے عرش اعظم پر بٹھائے گا، عرش اعظم پر مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے، اور کیا ہوگا وہاں؟ فرماتے ہیں سارے اولین و آخرین میری ہی تعریف کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ المفاتیح یومئذ بیدی
वलिवाहुल हम्द यौमइज़िन बियदी। सारे लोग जमा कर दिए जाएंगे और सारी कुंजियां मुस्तफा फरमाते हैं सारी चाबियां मेरे हाथ में दे दी जाएंगी। सारी कुंजियां मुस्तफा के हाथ में, अदल की कुंजियां मुस्तफा के हाथ में, फजल की कुंजियां मुस्तफा के हाथ में, शफाअत की कुंजियां मुस्तफा के हाथ में, सारी कुंजियां मुस्तफा को दी जाएंगी। और फरमाते हैं झंडा दिया जाएगा, लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। हम्द का झंडा मेरे ही हाथ में दे दिया जाएगा। उस झंडे के नीचे अव्वलीन भी जमा कर दिए जाएंगे, आखिरीन भी जमा कर दिए जाएंगे। हजरत आदम भी उस झंडे के नीचे होंगे, हजरत शीस भी उस झंडे के नीचे, आदम ता ईसा, हर नबी उस झंडे के नीचे, हर पैगंबर उस झंडे के नीचे, हर रसूल उस झंडे के नीचे, हर नबी उस झंडे के नीचे, तमाम सहाबा इकराम उस झंडे के नीचे जमा कर दिए जाएंगे। और किसी और की बात नहीं कर रहे होंगे, हम भी जमा किए जाएंगे, आप भी जमा किए जाएंगे, उलमाए अहले सुन्नत भी जमा किए जाएंगे। और सारे के सारे मिलकर सिर्फ तन्हा मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदा मरहबा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा हजरात मोहतरम जरा तवज्जो कीजिए, आप सब मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे और मुस्तफा कहाँ जलवा फरमा है, अर्श आज़म पर, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं हजरत खास तवज्जो चाहूंगा, उलमा की दुआएं चाहूंगा। जरा तवज्जो कीजिए कि अल्लाह पाक ने अर्श बनाया, लेकिन अल्लाह कभी अर्श पर बैठा नहीं, इसलिए कि अर्श बैठने की चीज है और बैठने के लिए जिस्म चाहिए। और हमारा परवरदिगार जिस्म जिस्मानियत से पाक है। वो मुंह से, बोलिए आप लोग, आपको बोलना है पाक है, वो मुंह से पाक है, वो आंखों से पाक है। बोलिए आपका आपका आपकी जबान पाक हो जाएगी। तो प्यारा परवरदिगार जबान से पाक है, हाथों से पाक है, कदमों से पाक है, जिस्म जिस्मानियत से पाक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी किताबों में लिखते हैं, जैसे इब्न तैमिया ने हदियतुल मादी में लिखा कि अल्लाह पाक जब अर्श पर बैठता है तो अर्श से चर चर की आवाज आती है, माज़ अल्लाह। बोलिए माज़ अल्लाह। लिखा है कि अल्लाह पाक अर्श पर बैठा है और ना अर्श से छोटा है ना बड़ा है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर मुनाज़रा सुन्नत ने, मुझे याद आता है एक मर्तबा जब ये नुक्ता बयान फरमाया तो एक सवाल कायम किया हदियतुल महदी पर। हुजूर मुनाज़रा सुन्नत का भी मुझे एक हाशिया यानी रद के तौर पर जो लिखा है वो मुझे हाथ लगाया मुसफ़दा, उन्होंने हदियतुल महदी का उसमें ताक़ुब किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आपने बयान फरमाया इब्न तैमिया जैसे अफ़कार और नज़रियात रखने वालों से हमारा सवाल ये है कि अल्लाह ने अर्श बाद में बनाया कि अर्श मखलूक है और अल्लाह खालिक है, अर्श हमेशा से नहीं था। जरा सवाल का जवाब ये दीजिए कि जब तक अर्श नहीं बनाया था तब तक खुदा कहाँ बैठा था? तब तक कहाँ बैठा था? इसका जवाब दीजिए। अगर नहीं बैठा था तो क्या खड़ा था? ये साबित। इस तरीके से बहुत से सवाल कायम हो सकते हैं। नतीजा ये निकला कि हमारा परवरदिगार बैठने से पाक है, वो जिस्म से पाक है, सुभान अल्लाह। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अब सवाल ये होता है कि वो अर्श आज़म अल्लाह ने बनाया, वो क्रिएटर है, उसने अपने क्रिएशन को बनाया। उसी क्रिएशन में, उसी मखलूक में एक अर्श भी है। अल्लाह ने अर्श बनाया लेकिन अल्लाह कभी उस पर बैठा नहीं, कभी नहीं बैठा अपने अर्श आज़म पर। लेकिन ये राज मुस्तफा को बिठाने से खुलेगा कि जब अल्लाह ने अर्श आज़म बनाया और कभी बैठा ही नहीं तो फिर अर्श आज़म को बनाया क्यों? क्यों बनाया अर्श आज़म को? तो मैदान महशर में ये राज खुल जाएगा कि जब अल्लाह अपने प्यारे हबीब को अर्श आज़म पर बिठाएगा, उस वक्त में ये राज खुल जाएगा कि अर्श आज़म अल्लाह ने अपने बैठने के लिए नहीं बनाया बल्कि अपने प्यारे महबूब को बिठाने के लिए बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, अर्श हक है मसनदे, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। एक और मिसाल मुझे याद आता है, आला हज़रत पुकार उठे, सबा वो चले के दिन हो भले, वो बाग भले के फूल खिले, सबा वो चले के दिन हो भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले, निभा के तले, झंडे के नीचे निभा के तले, सना में खोले रज़ा की ज़बान तुम्हारे। अब सारे लोग तारीफ कर रहे होंगे, बहुत अहम बात की तरफ आ गया हूँ, सारे लोग तारीफ कर रहे होंगे, उसमें मैं भी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि अव्वलीन व आखिरीन का जिक्र है हदीस में, अव्वलीन व आखिरीन सब तारीफ कर रहे होंगे, मैं भी तारीफ कर रहा हूँगा, अहले मिंबर भी तारीफ कर रहे होंगे, और आप भी जम्मू कश्मीर का हर सुन्नी मुसलमान तारीफ कर रहा होगा। लेकिन उस तारीफ करने के लिए ईमान शर्त है। अगर मोमिन है बंदा, अगर मोमिन है बंदा, तो वो वहाँ मुस्तफा की तारीफ जरूर कर रहा होगा। जहाँ मक्के की सरजमीन से सहाबाए इकराम तारीफ कर रहे होंगे, हजरत हसन बिन साबित तारीफ कर रहे होंगे, वहीं बरेली के हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा की तारीफ कर रहे होंगे, करेंगे। अब मैं अपनी और आपकी क्या बात करूँ, हमारी कोई बिसातो औकात नहीं, लेकिन हाँ इमाम की बारगाह में चलते हैं। ये इमाम सुन्नत, दुनिया में आपने तारीफ की, जब भी कलम उठाया मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं, कुरान और हदीस को बयान कर रहे हैं, लेकिन ए इमाम मैदान महशर के बारे में क्या तमन्ना की, ए इमाम मैदान महशर के बारे में क्या इरादा रखे, तो आला हज़रत पुकार उठे, काश महशर में जब उनकी आमद हो। ऐसे मजा नहीं आ रहा, बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलिए सुभान अल्लाह। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अब उस वक्त में क्या होगा, अब इमाम अपना अंदिया जाहिर फरमा रहे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। ए इमाम ए अहमद रज़ा दुनिया में तारीफ कर रहे थे, आज मकाम महमूद पर मुस्तफा है, आप भी तारीफ करो सुभान अल्लाह, आज हम्द बयान करो। तो आला हजरत कहते हैं, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हजरत मोहतरम अब आला हजरत तारीफ का नक्शा पेश कर रहे हैं। इसी कलाम में बात यहाँ से चली थी, यहाँ तक पहुँच गई, सुभान अल्लाह, इश्क की बात थी, यहाँ तक पहुँच गई। आला हजरत अब तारीफ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह क्या क्या आपकी तारीफ करूँ, या रसूल अल्लाह आपका हुस्न बेमिसाल है, या रसूल अल्लाह आपका इल्म बेमिसाल, आप जूदो नवाज के मालिक हैं, मालिक व मुख्तार है मुस्तफा, शाफ़िई मशरक़ है मुस्तफा, क्या क्या मैं तारीफ करूँ या रसूल अल्लाह। अब आखिर में अंबिया इकराम की बारगाह में आला हजरत दस्त बस्ता खड़े हो जाए, आला हजरत दस्त बस्ता खड़े हो गए और कहते हैं, अर्ज करते हैं, ये अंबिया इकराम जो मेरे नबी हैं, ये आपके भी नबी हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह, पता तो है और अंबिया इकराम भी जानते हैं, लेकिन इश्क की बात हो रही है, आला हजरत कुछ और जाहिर करना चाह रहे हैं अहले महशर पर, ये जो मेरे नबी हैं अर्श आज़म पर, ये आपके भी नबी हैं कि नहीं? अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा
تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ جب انبیاء اکرام نے یہ عریضہ پیش کر دیا، جب انبیاء اکرام نے یہ عریضہ پیش کر دیا، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، سب مائنڈ اور کنسنٹریشن پورا یہاں رکھیں، سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ عربی کا ایک مقولہ ہے ان النفس لا تتوجہ الی جہتین فی وقت واحدہ، ایک وقت میں فل کنسنٹریشن ایک ہی چیز پر ہو سکتا ہے۔ حضرت تشریف لائے ماشاءاللہ، علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں، ممبر رسول جو ہے وہ علماء کے چہروں کے پرانوار چہروں سے بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ آپ زیارت کریں اور اپنی عبادت کرتے ہوئے اپنے ثواب میں اضافہ فرمائیں۔ انبیاء اکرام سے عرض کیا، اے انبیاء اکرام جو میرے نبی ہیں یہ آپ کے بھی نبی ہیں کہ نہیں؟ انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ جب یہ عریضہ پیش کر چکے، اب انبیاء اکرام جواب میں فرماتے ہیں اے ہمارے چہیتے احمد رضا، اے ہمارے چہیتے احمد رضا، جب عریضہ پیش کر دیا تو جواب بھی سنتے جاؤ، جب آپ بھی سنتے جاؤ تو سنو سنو، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا انہیں کا تمہارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مدرسہ جامعۃ الاسلامیہ عظمت قرآن کانفرنس زندہ واہ باد، واہ 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 سبحان اللہ فیضان صدر اللہ زندہ باد۔ انبیاء اکرام نے یہ جواب بھی دے دیا کہ شان ظاہر ہو رہی ہے دنیا میں عظمت مصطفیٰ پر انگوش نمائی کرنے والوں، تم اپنے کام پر لگے رہو، جہنم کا سامان بنتے رہو، لیکن قرآن فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آنے والی گھڑی مصطفیٰ کی شان اللہ پاک یوں ہی بڑھا رہا ہے، اور وہ شان میدان محشر میں ظاہر کر دی جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت اب آگے شعر میں حضرت فرماتے ہیں ارے وہ دیکھو سارے میں اہل محشر، وہ دیکھو آج کوئی ہم میں سے نہیں، تم میں سے نہیں، کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ عرش اعظم پر بٹھایا جائے، لیکن وہ دیکھو یہ تو مصطفیٰ کی شان ہے، ارے جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، سبحان اللہ، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا، یہ تو مصطفیٰ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اب میں اور بھی اشعار ہیں لیکن سب کو چھوڑ کر کے صرف مقطع پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ سارے اہل محشر ڈرے ہوئے ہوں گے، میزان قائم کی جائے گی، وہاں پر سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ ہمارے سنیوں یاد رکھنا، عقیدہ بے حد ضروری ہے، عقیدے کی اگر بنیاد آپ کے پاس نہیں تو کوئی نماز روزہ آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی حج اور زکوٰۃ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اس اہل معاشر کے درمیان جبکہ سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، آج سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے تو گرمی سے نڈھال ہوتے ہیں باہر کے لوگ، آپ کے پاس تو اتنی گرمی کا موسم نہیں ہوتا، لیکن سورج کی آج پیٹھ ہماری طرف ہے اور کروڑوں میل دور ہے ہم سے، لیکن میدان محشر میں وہ سورج کا رخ ہماری طرف کر دیا جائے گا، سوا نیزے کے قریب ہوگا سورج، اللہ اکبر، زمین تانبے کی کر دی جائے گی، پسینے میں لوگ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ڈوب رہے ہوں گے، لیکن ہاں بدعمالیاں آپ کی اگر آپ نے دنیا میں ختم نہ کی، نماز کو اگر آپ نے اپنے وقتوں پر ادا نہیں کیا، زکوٰۃ کو اگر آپ نے اپنے وقتوں میں صحیح مصارف میں ادا نہ کیا، آپ نے حج بیت اللہ کی استطاعت کے باوجود بھی اگر حج نہ کیا، آپ نے اگر روزوں کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیے جہنم کی بڑی سخت سزا متعین کی گئی ہے۔ یہ تو اللہ کے کرم کی بات ہوگی کہ جس کو چاہے فضل فرما کر بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔
تین طریقے کے گروہ ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ پاک چاہے گا اپنے فضل و کرم سے بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. دوسرے طریقے کے مومنین وہ ہوں گے کہ جن سے حساب و کتاب لیا جائے گا. جو سزا مقرر ہے جہنم میں اتنے سال جلایا جائے گا, اس کے بعد جہنم سے ایمان ہونے کی بنیاد پر نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. تیسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جو گناہگار تھے, بدکار تھے, لیکن مومن تھے. اب مصطفیٰ کی شفاعت کی باری آئے گی. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. سب لوگ کہیں آمین. آمین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں اور سارے مومنین جو بھی ہیں یہاں پر ان سب کو شفا. تو تیسرے گروہ کے لوگ وہ ہوں گے, پہلے آپ کو دنیا میں اپنے اعمال صحیح کرنا ہے. صرف آپ نمازوں پر بھروسہ کر کے جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے. روزہ رکھنے کے بعد آپ جنت کا ٹکٹ حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہمارے علماء اہل سنت ترغیب کی آیات اور احادیث بھی سناتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈرانے کی آیات بھی سناتے ہیں, احادیث بیان فرماتے ہیں. ترغیب و ترہیب دونوں کو ایک ساتھ بیان فرماتے ہیں. آپ یہ مت سوچئے کہ جلوس کر لیں گے پھر ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں گے. آپ نماز ادا نہیں کریں گے جنت کے مستحق ہو جائیں گے. وہ تو آگے اللہ اور اس کے حبیب کے کرم کی بات ہوگی. جن کو چاہے گا پروردگار اور جن پر مصطفیٰ کی نظر کرم ہوگی ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. لیکن آدمی کو اپنے اعمال پر صرف بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ سبق اگر آپ کو سیکھنا ہے تو چلیے ہمارے اور آپ کی عقیدت کے شہر بریلی شریف چلتے ہیں. ہمارے رول ماڈل امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں, اتنے بڑے امام ہیں حضور اعلی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت شہزادے رسول حضرت مولانا مفتی سید فرید شاہ صاحب مصباحی, حضرت مولانا مفتی رفیق صاحب, حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب. گلے گلزار سیادت حضرت مولانا سید فرید صاحب قبلہ مصباحی دامت برکات القدسیہ کی جلوہ گری ہو چکی ہے. ماشاءاللہ حضرت کے چہرے انور کا دیدار آپ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ مفتی اسماعیل صاحب بھی, مفتی رفیق صاحب بھی ہیں. ماشاءاللہ توجہ ہے, آپ کی توجہ ہے. سارے لوگ زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں, بلند آواز سے آقا کو پکاریے, بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. توجہ ہے آپ کی. بے شک. کیسا لگ رہا ہے سن کر کے؟ اچھا. ایمان تازہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ بے شک بے یہ شک. عشق مصطفیٰ کی برکت ہے جو آپ کے دلوں کے ذریعے آپ کے چہروں سے ظاہر ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور کا عشق ہوتا ہے جو مومنین کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے. یہ مصطفیٰ کے ذکر سے چہرے بگڑتے نہیں ہیں بلکہ سنورتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مرحبا مرحبا. اللہ یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیں, غفلت کا شکار مت ہو جائیے. وہ امام جنہوں نے جنت کی باتیں بتائی ہیں, وہ امام جنہوں نے جنت کی صفات سمجھائی ہیں, وہ امام اہل سنت جنہوں نے عقائد پر پہرا دیا ہے, ان کی بارگاہ میں چلیے. اے امام, ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ تو وہ ارشاد فرمائیں گے آپ کو کہ دیکھو, آپ کو پہلے اپنا عقیدہ سنوارنا ہے, پھر خشیت الہی کے ساتھ اپنی نمازوں کو پورا کرنا ہے, زکات کو پورا کرنا ہے. اعلیٰ حضرت ان موضوعات پر بات تفصیل کے ساتھ میں لکھا ہے. سبحان اللہ. لیکن منظوم شعر میں اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام سن لیجئے. صحیح صاحب اللہ توجہ چاہوں گا. اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر آپ کو دے دیا جو پوری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے جہاں یہ سمجھایا کہ مصطفیٰ کی یہ بھی حدیث پاک ہے, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی
میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ شفاعت فرمائیں گے. ہمارا ایمان اور بھروسہ ہے، لیکن یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا. امام پکار اٹھے، دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. پلہ ہلکا سہی، پلہ ہلکا سہی، بھاری ہے بھروسہ تیرا. دونوں چیزیں آپ کو سمجھنا ہے، اعمال کو بھی سنوارنا ہے اور مصطفیٰ کی شفاعت پر ایمان بھی لانا ہے. سبحان اللہ. اس پر میں نے شفاعت رسول پر الحمدللہ پچھلے سال مناظرہ کیا اور اللہ پاک کے کرم سے غیر مقلد کو ہم نے وہ ناک و چنے چپائے الحمدللہ حضرت نے مناظرہ دیکھا ہے. الحمدللہ اہل سنت کی جو مقدر ہے وہ فتح مبین ہمیں حاصل ہوئی. سبحان اللہ. مصطفیٰ ہمارے شفاعت فرمائیں گے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے گا. سارے لوگ جو حاضر ہیں، جب آپ اپنے امتیوں کو وہاں یاد فرمائیں گے، نظر شفاعت فرمائیں گے. ہم گناہگار سیاکاروں پر بھی نظر کرم فرمائیے گا. یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے گا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اعلیٰ حضرت کا وہ آخری مصرع مقطع کی شکل میں بیان کر رہا تھا. سارے لوگ جب ڈرے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بہن بھائی سے بھاگ رہی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس وقت میں اعمال بھی دیکھے جائیں گے اور عقیدے بھی دیکھے جائیں گے. کہا جائے گا، کیا فرمایا قرآن پاک نے؟ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. امام اور پیشوا کے ساتھ، امام کے ساتھ، پیشوا اور قائد کے ساتھ بلایا جائے گا. اے ہمارے سنیوں، میں اپنی باتوں میں جو بات یاد آ رہی ہے ترتیب نہیں بھی ہو پائے گی، لیکن جو بات مجھے جب ضرورت محسوس ہوگی میں بتا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. وقت کم ہے. آج آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا قائد اور پیشوا کس کو بنایا ہوا ہے. اگر آپ نے اپنا پیشوا مرزا انجینئر کو بنایا ہوگا تو کل آپ کو اس کے ساتھ بلایا جائے گا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں. قرآن یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت میں لوگوں کو، یہ نہیں فرمایا یوم ندعو کل مؤمن بامامہم. یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم لوگوں کو یعنی مومنین کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، بلکہ فرمایا سارے لوگوں کو انہی کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا. طارق مسعود کو فالو کرنے والوں سن لو، مرزا انجینئر کو سننے والوں سن لو، طاہر القادری کو سننے والوں سن لو. میں چاہے آپ آئندہ مجھے سنے یا نہ سنے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کی بات پہنچانا میری ذمہ داری ہے اور تو میں پہنچا کر کے رہوں گا. اور میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ مناظرہ اہل سنت کا سپوت ہوں. میں نے جامعہ ازہر سے آنے کے بعد 3 مناظرے کیے الحمدللہ، اور تینوں مناظرے میں الحمدللہ فتح و کامرانی نصیب ہوئی. سبحان اللہ. جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں ان کے عقائد و نظریات پر میں یہیں موجود رہوں گا. میں مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. الحمدللہ میں تیار ہوں. الحمدللہ ہم زبانی جمع خرچ نہیں کرتے، ہم توڑنے کی بات نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن کا حکم مانو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. تم فرقوں میں کیوں بڑھتے ہو؟ تم سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو. سبحان اللہ. ہم نہیں کہتے کہ دو بندیوں تم اپنا الگ پلیٹ فارم بناؤ. ہم کہتے ہیں تم ہم سے نکلے ہی کیوں ہو؟ اگر نکل بھی گئے ہو تو واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ اے وہابیوں، ہم تمہیں اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے. ہاں اگر شیطان کے بہکاوے میں دور ہو گئے ہو تو واپس آ جاؤ. ہمارا دل کھلا ہے، ہمارے کلیجے کھلے ہیں. ایمان لے آؤ، ہم تمہیں اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. ہم کبھی بھی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، ہم ٹکڑوں اور حصوں میں بٹنے کی بات نہیں کرتے. یا رسول اللہ.
जिंदाबाद जिंदाबाद ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद माजिद ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अहले सुन्नत व जमात की खिदमत की, लोगों के ईमान व अकाईद को बचाया है, वो सारे उलमा जानते हैं, आप सारे मुतक़िदीन भी जानते हैं। और उन्होंने सारी जिंदगी यही पैगाम दिया। जब मसलक और ईमान की बात आई तो फरमाया इधर आओ प्यारे हुनर आज़माए, इधर आओ प्यारे हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह। और उन्हें ये मालूम भी था कि ये कोई भी सामने नहीं आ सकेंगे, और यही जिम्मेदारी के साथ मैं भी बोल रहा हूँ कि ये कोई सामने भी नहीं आ सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है न खंजर उठेगा न तलवार, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। और एक बात लास्ट में कह करके वो इत्माम हुज्जत भी कर देते हैं सुभान अल्लाह, और कहते हैं बड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। थक गए आप लोग? बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। यही पैगाम हम भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के करम से हम अहले सुन्नत के पास वो दलाइल हैं कि जिसका जवाब किसी बदअकीदा के पास में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारे सुन्नियों याद रखिए, आप जिस मजहब मुहज्जम मसलक आला हजरत पर कायम हैं, आप मुतमईन रहें और इन्हीं उलमा का दामन थामे रहें। इसलिए कि इन उलमा के दामन से थामने का फायदा क्या होगा? कुरान ने फरमाया जब हम क़यामत के दिन लोगों को उनके इमाम के साथ में बुलाएंगे तो आप मोहल्ले वाले इन उलमाए जम्मू के रहने वाले इन उलमाए जम्मू के दामन को थामे रहो, इसलिए कि इनके हाथों में काबिरीन का दामन है। सुभान अल्लाह। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, बरकतें तुम्हारे बड़ों के साथ में। सुभान अल्लाह। हर बड़ा अपने ऊपर वाले का दामन थामा हुआ है। सुभान अल्लाह। मसलन हुजूर अल्लामा मुफ्ती लियाकत अली नईमी साहब अल्लाह का दामन से वाबस्ता रहो तो इनके हाथों में हुजूर ताजुश शरिया का दामन है। सुभान अल्लाह। हजरत के भी पीर मुर्शिद और हमारे भी पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया है। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। इनके हाथों में हुजूर ताजुश शरिया का दामन, उनके हाथों में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दामन, उनके हाथों में हुजूर आला हजरत का दामन, उनके हाथों में हुजूर शाह बरकतुल्लाह का दामन, उनके हाथों में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का दामन है, उनके हाथों में हुजूर गौसे आजम का दामन, उनके हाथों में हजरत अली का दामन, उनके हाथों में खुलफाए राशिदीन का दामन, खुलफाए राशिदीन के हाथों में प्यारे मुस्तफा का दामन होगा। और क़यामत के दिन ऐसे गिरोह दर गिरोह, इमाम दर इमाम लोगों को बुलाया जाएगा, सारे लोग जमा होते चले जाएंगे और क्या होगा? तो आला हज़रत पुकार उठे, अरे खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान। सुभान अल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अपने इस मसलक के आला हजरत पर मुतमईन रहें। कोई कितना बहकाने की कोशिश करे, आप उनकी बातों पर ध्यान न दें। अगर कोई बात कभी सुन भी लें किसी से तो डायरेक्ट मुफ्ती साहब से राब्ता करें और कहें कि मुफ्ती साहब ये बात जो हमने सुनी है बताइए इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं। ये हमारे अजीम मोतमद आलिम दीन हैं, तो ये फरमाएं उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी समर्थी नजर आएगी।
हज़रात मोहतरम इतनी अजीम खिदमत जो हजरत अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं अपनी बात वहाँ पर वो मिसरा पढ़ करके खत्म कर दूं। क़यामत में मुस्तफ़ा की शफाअत काम आएगी। जो लोग मुस्तफ़ा की शफाअत के मुनकिर हैं उनको भी बुलाया जाएगा और कहा जाएगा अपने अपने इमाम के साथ में जमा हो जाओ। तो सारे लोग जमा किए जाएंगे और कहा जाएगा अशरफ अली के मानने वालों उनके साथ में जमा हो जाओ, थानवी के मानने वाले उनके साथ में जमा हो जाओ, मिर्जा इंजीनियर के मानने वाले जो बहकाता था उसके साथ जमा हो जाओ। सारे जमा कर दिए जाएंगे तो आला हजरत उस वक्त में वहां मौजूद होंगे, सारे लोग मौजूद होंगे। अब देखा जाएगा कि पहले से अशरफ अली जकड़े हुए हैं, मिर्जा इंजीनियर पकड़े हुए हैं। अब इन वालों का भी यही हाल होगा। क्या होगा? तो वो लोग कहेंगे तुमने हमारे साथ ये क्या मामला किया, दुनिया में तुमने क्या किया, किस रास्ते पर हमको चलाया, आज जहन्नम हमारा मुकद्दर बन चुका है, तुमने क्यों हमें बहकाया। तो मिर्जा इंजीनियर भी यही कहेगा अरे तुमने मेरी बात मानी ही क्यों थी। अशरफ अली थानवी कहेगा मेरा काम बहकाना था, मैंने बहकाया। सुलेमान लिख करके हुजूर के उनको जानवरों पागलों से तशबीह दी, तुमने ये अकीदा रखा ही क्यों। कासिम नानोती कहेगा मैंने मुस्तफा के बाद एक और नबी आने का मैंने इम्कान का रास्ता खोला, तुमने ये अकीदा रखा ही क्यों। ऐसे ही सारे लोग अपने अपने दामन बचाएंगे लेकिन कोई नहीं बच पाएगा, सारे के सारे पकड़े हुए होंगे और सब कहेंगे अरे ये लोगों तुमने हमारी बात मानी ही क्यों थी, अरे तुमने वो बोली क्यों ना बोली जो ये बरेली के इमाम अहमद रजा थे, तुमने ये बोली क्यों ना बोली। या रसूल अल्लाह मरहबा अल्लाह। तुमने ये बोली क्यों ना बोली जो ये इमाम अहमद रजा बोलते थे। अल्लाहु अकबर। अब वहाँ पर आला हजरत क्या कहेंगे, सारे लोग हुजूर की शफाअत के मुंतज़िर हैं। अब आला हजरत कहेंगे सारे अहले महशर से गमज़दा दिलों से कहेंगे गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है। कोई सहारा काम नहीं आ रहा है, सारे बेसहारे मौजूद हैं। कोई नबी अभी पेशकश नहीं कर रहा है शफाअत करने की, पहले मुस्तफा शफाअत फरमाएंगे। क्या कहेंगे आला हज़रत, अरे गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा हमारा। ये मैंने आपके सामने बात की है और इस बात पर मैं अभी घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और ही बयान करना है अब आखिर में मुख्तसर अंदाज में। याद रखिएगा ये अकीदा अहले सुन्नत जो आपको मिला है इंशाअल्लाह इसी पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। न अपनी बेटी किसी को देंगे, न बेटी किसी की अपने घर ब्याह करके लाएंगे। सही ये बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुस्तफा फरमाते ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू माअहुम इज़ा मातू वला तुसल्लू अलैहिम। मुस्तफा फरमाते हैं कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये बेदीन जो होते हैं, बदमज़हब जो होते हैं, जब इनकी शादी ब्याह हो तो इनके साथ में निकाह मत करो, शादी ब्याह मत करो इनके साथ। फरमाते हैं ला तुआकिलूहुम, इनके साथ खाना पीना मत करो, वला तुजालिसूहुम, इनके साथ उठना बैठना मत करो। और जब ये मर जाए इंतकाल हो जाए तो इनकी नमाज जनाजा मत पढ़ो, न इनके साथ 5 वक्त नमाज मस्जिद में खड़े होकर के पढ़ो। अल्लाहु अकबर। ये कोई दुनियादार नहीं बोल रहा है बल्कि ये मदनी ताजदार फरमा रहे हैं। किस किस का ईमान है हदीस पाक पर हाथों को उठाकर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सबका ईमान है और इस पर अमल करेंगे। जो नबी का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है, जो खुदा का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, माज़ अल्लाह। बोलिए माज़ अल्लाह। इस पर भी मैंने एक मुनाजरा किया हज़रत के इल्म में निगासन में लखीमपुर खीरी में। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वाले दिन माजिद ने अपनी जगह हमें भेजा और अल्लाह पाक के करम से उसमें भी हमें फतह व कामरानी हासिल हुई है। यूट्यूब पर मौजूद
موجود ہے مناظرے، اگر آپ دیکھنا چاہیں یوٹیوب پر موجود ہے، دیکھ لیجئے گا حضرات۔ تو یہ حضرت نے جو خدمات انجام دی ہیں یا تعلیم قرآن کی شکل میں گھر ہر قرآن پہنچانا چاہتے ہیں حضرت، آپ کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ کسی دنیاوی کتاب کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ وہ کتاب یاد کروا رہے ہیں جس کتاب کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر نازل فرمایا ہے، مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور یہ خود اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن اللہ پاک نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی نذیر قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے آپ کی باتیں باؤنس تو نہیں جا رہی ہیں بھائی، میں آسان اردو بول رہا ہوں تاکہ آپ پر گرا نہ گزرے اور باؤنس نہ ہو جائے، ساری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، سمجھ میں آنے کے بعد ادھر سے سن کر ادھر سے نکل رہی ہے یا بیچ کے راستے دل میں اتر رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں جن کے دل میں بات پہنچ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں سچے دل سے۔ بات ختم کرتے ہیں ابھی یہیں پر ختم کر دیں، چاہتے ہیں کچھ دیر اور خدمت کر دیں؟ بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ شعر اعلیٰ حضرت کا مکہ پھر سے پڑھ دیجئے، سبحان اللہ۔ میدان محشر میں سارے لوگ پریشان حال ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے، اور اس وقت میں سارے لوگ جمع ہیں، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ یہ مصطفیٰ دنیا میں بھی کام آ رہے ہیں اور آخرت میں بھی کام آ رہے ہیں، قبر میں بھی کام آئیں گے مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ساری باتوں کو یہیں روک کر کے آگے بڑھاؤں۔ عظمت قرآن کانفرنس آپ نے سجائی ہے، قرآن کی تعلیم حضرت کے ذریعے عام ہو رہی ہے، اور جموں کے دیگر مدارس سے بھی یہ خدمات عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ بٹھنڈی موڑ پر جو الطاف بھائی کا ادارہ، وہاں سے بھی تعلیم عام ہو رہی ہے، اور مفتی اشرف صاحب کا بھی ادارہ نہیں ہے، اس سے بھی، اور دیگر ہمارے جتنے بھی جامعات اور مدارس ہیں جموں کی سرزمین پر، کہاں تک سب کے نام لیے جائیں، سب ہمارے لیے لائق تعظیم ہے، سب کے ساتھ جڑے رہیے، ان کا تعاون کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی جب دست و بازو بنیں گے علماء کے، تو یہ کاروان اہل سنت یوں ہی آگے بڑھتا رہے گا، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ تعلیم قرآن کانفرنس ہے، عظمت قرآن کانفرنس ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح یہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ یہ قرآن جب مکے کی سرزمین پر نازل ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ پریشان و حیران و ششدر تھے کہ آخر یہ کیسا کلام ہے جو محمد پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں سے لاتے ہیں یہ باتیں؟ اگر اس کو من جانب اللہ مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، تو بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ کہنے لگے یہ کوئی اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کا خود اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ میٹنگ بٹھائی گئی مکے کی سرزمین پر، رؤوس مکہ آ گئے، سردار مکہ، قریش مکہ، سردار قریش جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ان میں سے بعض بولے جو شاعر تھے وہ کھڑے ہو گئے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، ہم شاعری کے رموز و اسرار جانتے ہیں، یہ کلام شاعری نہیں ہے۔ اب دوسرے کھڑے ہوئے کہنے لگے یہ جادوگری بھی نہیں ہے، ہم جادوگری میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب قرآن انہیں چیلنج دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیوں ادھر ادھر کی بات کرتے ہو، یہ کو نہیں مان لیتے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام، اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔
یہ جتنی جلدی مان لو گے اتنی ہی جلدی عذاب قبر اور نارے جہنم سے آزاد کر دیے جاؤ گے. سبحان اللہ. قرآن یہ پیغام دے رہا ہے اور قرآن فرماتا ہے وَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تم سچے ہو لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. دوسرے مقام پر یہ فرمایا گیا یعنی اگر تم سچے ہو تو اس کے مثل ایک صورت ہی لے آؤ, ایک آیت ہی لے آؤ. لیکن وہ سارے مل کر کے بیٹھ گئے. کسی کے اندر یہ طاقت و جرأت نہ ہوئی کہ کلام بھی پیش کر پاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی کے اندر یہ طاقت کہاں سے آتی کہ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں تھا بلکہ پروردگار کا کلام تھا جو اس نے مدنی تاجدار پر نازل فرمایا. کوئی پیش نہ کر پایا. اللہ اکبر. اب یہ کتاب ایسی ہے اس کو آپ جب کھولیں گے پڑھیں گے تو ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے, ہر اعتراض کا جواب قرآن میں موجود, سائنٹیفک امور کا جواب قرآن میں موجود, آپ کے طبیات کا سارا علاج قرآن میں موجود. لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا اے سنیوں, آج ہم نے قرآن کی اہمیت کو بھلا دیا ہے. قرآن ہمارے گھروں کی طاق میں سجا رہتا ہے. قرآن کو ہم نے اپنے الماری پر سجا کر کے رکھ دیا. رمضان آ رہا ہے, اب اٹھائیں گے خلاف سے دھول کو صاف کریں گے, پھر قرآن کی تلاوت کریں گے. عید کے بعد فوراً خلاف میں لپیٹ کر پھر ہم اپنے الماریوں کی زینت بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا گیا کہ اسے آپ اٹھا کر کے الماری میں رکھ دیں, بلکہ قرآن کو جو نازل فرمایا گیا یہ مفتی لیاقت علی نعیمی نے آپ کو سمجھایا. قرآن فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے یہ قرآن الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں بنایا, اس کے لیے نازل نہیں فرمایا, بلکہ ہم نے یہ قرآن سینوں میں یاد کرنے کے لیے بنایا. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا, نہایت آسان کر دیا. تو کون ہے تم میں جو اس کو یاد کرے؟ سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو, لیکن ہم نے الماریوں پر سجا دیا. یہ حضرت کی خدمات جلیلہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے خدمت قرآن کا یہ جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی, اور اس قلیل 13 سال کی مدت میں آپ نے 70 حفاظ کرام تقریباً قوم کو عطا کیے ہیں. سبحان اللہ. یہ سارے علماء اپنی اپنی درسگاہوں سے قرآن پاک کے حفاظ اور مدرسین و معلمین پیدا کر رہے ہیں. اے ہمارے سنیوں, یاد رکھنا اگر آپ نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو انشاءاللہ جہاں بھی آپ کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے, اور قرآن پاک کے حفاظ کرام کے والدین کو میدان معاشر میں بھی نوازا جائے گا اور ان کے چہروں پر تاج زریں سجایا جائے گا. یہ قرآن پڑھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے سامنے آئیے, اپنے بچوں کو پیش کیجیے. الحمدللہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے. ہم اس سے اگر سوال کریں قرآن تو کب نازل ہوا, اس کا بھی جواب قرآن دے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن شہر رمضان میں نازل ہوا, رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. سبحان اللہ. رمضان میں کون سی رات میں نازل ہوا؟ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہر قرآن کا جواب, ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے. یہ قرآن یہ بتا کہ تو کیوں نازل کیا گیا, تو قرآن فرماتا ہے ھدی للناس, میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہوں. سبحان اللہ. پھر تخصیص فرما دی, دوسری جگہ ارشاد فرمایا ھدی للمؤمنین, میں مومنین کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ذرا یہ دیکھتے ہیں, یہ قرآن جب دنیا میں نازل کیا گیا, لوح محفوظ سے مصطفیٰ کے سینے پر نازل کیا گیا, تو اس کو سکھانے والا کون ہے؟
اس کو سکھانے والا کوئی دنیا کا ٹیچر نہیں، کوئی دنیا کا عالم نہیں، بلکہ پیارے محبوب جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان پر قرآن نازل کیا گیا، اور اس کو سکھانے والا کون ہے؟ سیکھنے والے مدنی تاجدار ہیں، اور سکھانے والا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ قرآن کہاں نازل ہوا یہ بھی ہم قرآن سے پوچھیں تو اے ہمارے سنیوں عقیدے کی بات بھی کرنے لگا ہوں یہاں سے۔ یہ قرآن اللہ پاک اگر چاہتا تو پہاڑ یہ سمندر کے پانی پر بھی نازل ہو جاتا، یہ قرآن اگر چاہتا اللہ پاک تو مٹی زمین پر بھی نازل ہو جاتا، لیکن یہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ یہ اللہ نے کہاں نازل فرمایا؟ تو قرآن فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اب کشمیریوں کو سمجھنا نہایت آسان ہے یہ بات۔ ہم تو پلین ایریے میں رہتے ہیں، لیکن جموں کشمیر والے تو پہاڑی ہلی ایریاز میں رہتے ہیں، ماؤنٹین ہے آپ کے ارد گرد۔ آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ یہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو گل میخ بنایا، میخ بنایا ہے کہ یہ زمین پر گاڑ دیا اللہ پاک نے پہاڑ، تاکہ زمین میں زلزلہ نہ آ سکے، زمین زلزلوں سے محفوظ رہ گئے، متزلزل نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ ارتھ کوئک نہ آ سکے، ڈائزسٹر سے محفوظ رہے زمین، اس لیے اللہ پاک نے میخ بنا دیا۔ جیسے دیوار میں آپ ٹینٹ روکنے کے لیے زمین میں گل میخ گاڑتے ہیں، زمین کے اوپر دیوار پر آپ گل میخ گاڑتے ہیں، ایسے ہی زمین ہلنے نہ پائے، اس لیے اللہ نے قرآن، اللہ نے پہاڑوں پر گل میخ بنا، اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو گل میخ بنا کر کے نصب فرما دیا۔ اب آپ کو سمجھنا آسان ہوگا، زمین بھی مضبوط ہے، کسی اور چیز سے گل میخ نہیں بن سکتی، گل میخ اگر بنے گی مضبوط چیز ہی سے بنے گی، اور کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط چیز پہاڑ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب وہ لوگ بھی توجہ کریں اگر آواز پہنچتی ہو جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، جو کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، اس وقت میں ان کی بھی توجہ چاہوں گا۔ حضرات محترم، یہ قرآن اللہ نے کہاں نازل فرمایا؟ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو یہ پیارے حبیب آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا۔ تو ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل نہیں فرمایا، سمندر پر نازل نہیں فرمایا، پیڑ پر نازل نہیں فرمایا، تو کون سی مضبوط چیز ہے جہاں قرآن کو نازل کیا جائے؟ تو کہیں اور قرآن کو نازل نہ فرما کر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے سینے کا انتخاب فرما لیا اور قلب مصطفیٰ پر قرآن کو نازل فرما دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ اب میں توجہ چاہوں گا علماء کی خاص طور پر کہ جس کے بار جلال کو دنیا کی کوئی چیز نہ اٹھا سکی، اسے سینہ حبیب نے اٹھا لیا ہے، سینہ حبیب نے برداشت کیا قرآن کو۔ اب دنیا کے اندر جو اپنے جیسا حضور کو بشر کہتے ہیں، وہ اگر لیٹے ہوئے ہوں تو 5 کلو کا اگر پاٹ جو ہوتا ہے میزان کا، اگر وہ ان کے 5 کلو کا وزن ان کے سینے پر رکھ دیا جائے تو بے چین ہو جائیں گے، دم نکل جائے گا۔ لیکن پہاڑوں سے زیادہ مضبوط چیز کوئی اور نہیں، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس سے بھی زیادہ اللہ پاک نے مضبوط مصطفیٰ کے سینے کو بنایا۔ ارے مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں سن لو، ارے جس کے سینے کی طرح کسی کا سینہ نہیں ہے، اس ذات کی طرح کسی کی ذات کیسے ہو سکتی؟ ارے اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ تھک گئے آپ لوگ، تھک گئے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر مسکرا کر بولیں یا رسول اللہ۔ اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، اور جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے۔
مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کی حقیقت کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں فرقے والے بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان سے اتحاد کر لینا چاہیے، ان کو اپنی مسجدوں میں بلائیے، ان کی مسجدوں میں جائیے، کوئی فرق مت کیجئے۔ صلح کلیت کا یہ ذہن اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ ہمارے بھائیوں یاد رکھیے کہ نماز اور روزہ اللہ پاک نے کس پر نازل فرمایا، کس کے لیے اتارا۔ اگر آپ سمجھ لیں تو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کی مسجدیں ویران نہیں ہوں گی۔ آج حال یہ ہے کہ نمازیں آپ نہیں پڑھتے، روزے آپ نہیں رکھتے، دوسرے فرقے والے آپ کو تانا دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں صراط مستقیم پر، ہم روزے زیادہ ہم رکھتے ہیں اس لیے حق پر ہم ہیں۔ آج حال یہ ہے، لیکن آپ کو یاد نہیں یہ نماز اللہ نے کسی اور پر نازل نہیں فرمائی، کس پر نازل فرمائی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی الناس، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نماز کو لوگوں پر فرض فرمایا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم نے نماز کو مومنوں پر فرض فرمایا ہے۔ کس پر فرض فرمایا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کس پر؟ مومنوں پر۔ اے مومنوں، آپ پر فرض کی گئی ہے نماز۔ وہ لوگ جن پر فرض ہی نہیں کی گئی، وہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو تانا بھی دے رہے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے یہ، نماز زیادہ وہ پڑھیں اور آپ کو تانا دیں۔ اے ہمارے سنیوں، یاد رکھیے ایسے ہی روزہ جو اللہ نے کس پر فرض فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض فرمائے، لیکن دوسرے لوگ روزے رکھتے ہیں اور آپ کے اوپر وہ دھوس جماتے ہیں کہ تم حق پر نہیں، تم تو صرف جلسہ جلوس کرتے ہو، تم تو صرف اور کاموں میں 11ویں شریف وغیرہ کی نیاز کرتے ہو، مسجدیں تمہاری ویران ہیں، تم اپنے اہم فرائض کو چھوڑتے نظر آتے ہو۔ یہ ہمارے سنیوں یاد رکھنا، آپ کو جو اللہ نے معراج میں پیارے مصطفیٰ کو تحفے کی شکل میں نماز ادا فرمائی ہے، وہ آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ کے لیے فرض کی گئی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو بھریں گے بھی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سروں کو جھکا دیں گے۔ دوسروں کو موقع کیوں دیتے ہو؟ اور وہ لوگ بھی سن لیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے۔ سارے آپ لوگ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اپنی تقریر کا ماحصل بیان کر کے رخصت ہو رہا ہوں 2-3 منٹ میں۔ نماز، صرف نماز کام نہیں آئے گی، صرف روزہ کام نہیں آئے گا، صرف حج اور زکوٰۃ کام نہیں آئے گی۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی اللہ نے فرض فرمائی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے فرض ہونا، ایک فرضیت ہے اور دوسری قبولیت ہے۔ فرضیت تو نماز روزہ جو زکوٰۃ کی ہے، لیکن قبولیت اس کا دار و مدار کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ قبولیت اگر روزے کی کرانا ہے، قبولیت اگر نماز کی کرانا ہے تو آپ کے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اگر دل ایمان سے خالی تو نماز منہ پر مار دی جائے گی، روزہ منہ پر مار دیا جائے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، بے شک نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، ستون ہے۔ اس پنڈال سے آپ سمجھ لیجیے یہ ستون ہے اس ٹینٹ کا ستون کیا ہے؟ یہ کھمبے جو لگے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کنسٹرکشن کرنے والے انجینئرز وغیرہ، آرکیٹیکٹ سب جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی عمارت بنانا ہوتی ہے تو پہلے زمین ہوتی ہے، اس کے بعد میں پلر ہوتا ہے، اس کے بعد میں چھت قائم کی جاتی ہے۔ اگر زمین نہ ہو تو بتائیے بغیر زمین کے کوئی پلر لگ جائے گا؟ بتائیے بتائیے بتائیے، یہ تقریر کا ماحصل ہے، حضرت کو پوچھاؤں گا کیا بغیر زمین کے کوئی پلر کوئی انجینئر دنیا میں لگا سکتا ہے؟
نہیں لگا سکتا. پتہ یہ لگا کہ پہلے زمین کا مضبوط ہونا ضروری ہے, پھر اس پر پلر قائم کیا جائے گا اور پلر کے بعد اس پر لنٹر ڈالا جائے گا. اگر زمین نہیں تو پلر ہوا میں نہیں لگتا, پلر کبھی بھی ہوا میں نہیں لگتا, زمین چاہیے. مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے, نماز دین کی پلر ہے. تو نماز ہو گئی پلر, اور پلر ہے دین کی, تو دین ہو گیا یہ چھت. چاہوں گا بہت آسان کر رہا ہوں بات کو. دین ہو گیا چھت, نماز ہو گئی پلر. اور میں پہلے ہی پوچھ چکا ہوں, آپ نے بتایا کوئی پلر زمین کے بغیر ہوا میں نہیں لگ سکتا. تو دین کے دعوے دار نمازوں اور پلر کے ذریعے اپنا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں چاہیے کہ پہلے پلر لگانے کے لیے زمین کو مضبوط کریں. اور وہ زمین کیا ہے؟ وہ کوئی اور چیز نہیں, وہ اللہ و رسول پر ایمان لانا ہے. وہ عقیدہ ہے جو زمین کی شکل میں پہلے مضبوط کیا جائے گا. جب عقیدہ مضبوط ہوگا نماز اس پر رک جائے گی, جب نماز رک جائے گی تو دین اس کا قائم ہو جائے گا. اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا من ترکہا فقد ہدم الدین, جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا. یعنی اگر پلر ہٹا دیا جائے تو ٹینک نیچے گر جائے گا, اگر نماز چھوڑو گے تو دین آپ کا قائم نہیں رہ پائے گا. اے سنیوں, پتہ یہ لگا چھت کے لیے پلر چاہیے اور پلر کے لیے عقیدہ چاہیے. اور عقیدہ اگر آپ کا صحیح ہوگا تو وہ سنیت مسلک اعلیٰ حضرت ہے, جس کے بنیاد پر انشاءاللہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. انشاءاللہ. سمجھ میں آ گئی یہ بات, آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. اس لیے انشاءاللہ اس عقیدے پر ہمیں آپ کو قائم رہنا ہے. مصطفیٰ کی شان کہاں تک بیان کی جائے, بس